السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کے لیے احتجاج، تحریک اور مذاکرات کے درمیان الجھی پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ایک نیا امتحان منتظر ہے۔ 5 اگست کو احتجاج کا اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ احتجاج امپیکٹفل ہوگا یا ایک بار پھر کارکنان مایوسی کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدر جنید اکبر اس حوالے سے پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 اگست کا احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ ناظرین، ایک طرف پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے تو دوسری جانب اپوزیشن احتجاج نے بھی 2 روزہ اے پی سی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب جنید اکبر نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ ایسے میں 5 اگست کو ہونے والا احتجاج حکومت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا پی ٹی آئی اپنے احتجاج میں اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی شمولیت یقینی بنا پائے گی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چودھری۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ فیصل سر، بتائیے گا کہ کیا ہوگا 5 اگست کو؟ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ملک گیر احتجاج ہوگا، تحریک چلے گی، جلسہ ہوگا، جلسی ہوگی، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر کوئی 90 دن کا اور پھر 5 دن کا تو پھر 100 دن کا کچھ نیا آ جائے گا پینڈورا باکس؟ کیا کہتے ہیں، کیا ہونے والا ہے 5 اگست کو؟ دیکھیے، ابھی تک کوئی لائحہ عمل تو سامنے نہیں آیا ہے، اور لائحہ عمل کیا ہوگا، آپ جو پرانی گفتگو ہے محمود خان اچکزئی صاحب سمیت دوسرے لوگوں کی، اس پہ اگر میں جاؤں تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم کے پی کی مین آرٹریز بند کریں گے، اور پھر سوابی میں یا کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ریٹن کریں پیدر وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پاسبل ہے نہیں ہے، پنجاب سے کیا کرتے ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے۔ سو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک مبہم ہے، اور ابھی تو 2 تاریخ تو سر پہ آ گئی ہے، بالکل۔ اور 5 تاریخ میں کیا ہوگا کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی سزائیں ہوں گی۔ وہ تو 8 اگست سے پہلے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 8 اگست سے پہلے سزائیں ہونی ہیں۔ سر، بیٹے آئیں گے خان صاحب کے یا نہیں؟ دیکھیے، ابھی تک ان کا کوئی نہیں پتہ ہے، اور اگر وہ آتے ہیں، وہ احتجاج میں شرکت کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، نہیں کرتے، یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہوگا، اور ابھی تک کوئی ان کی طرف سے ڈیٹ بھی نہیں اناؤنس ہوئی، ہلچل نہیں ہے درست۔ آن گراؤنڈ پہ۔ آپ دیکھیے نا تو کہ سر، پھر تو یہ کہنا درست ہے نا کہ پارٹی کے اپنے اندر سے ہی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ورکر جو ہے وہ اب نان سیریس ہی ہو گیا ہے، کہ انہوں نے ایک دن یہ کہنا ہے، اگلے دن اٹھ کے انہوں نے یہ وہ کہہ دینا ہے، اگلے دن انہوں نے کچھ اور کہہ دینا ہے۔ تو ان لوگوں نے ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا ہے، تو یہ کہنا تو درست ہوگا کہ پھر آپ کی پارٹی یہی کرتی ہے، کبھی 5 اگست کہتی ہے، کبھی 90 دن کہتی ہے، کبھی بیٹوں کے آنے کی بات ہوتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے بیٹے نہیں آ رہے، عجیب عجیب سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ، مطلب آپ کی جماعت تو کسی اور کے لیے کھیل رہی ہے، اور اپیرنٹلی جو عوام ہے اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ بس اب یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا جی لیڈرشپ کو، لیکن کال کیونکہ عمران خان کی ہے تو ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن کون گیلونائز کرے گا، کون لیڈ کرے گا، کیا کریں گے، صحیح۔ یہ بڑی کنفیوژن ہے۔ اور عمران خان صاحب تو ہمیشہ 2-3 ہفتے پہلے بلڈ اپ شروع کرواتے تھے، لوگوں کے پاس آنا جانا۔ میں دیکھ رہا ہوں پنجاب میں عالیہ حمزہ ان کی ٹیم ہی لگی ہوئی ہے، باقی تو کوئی نہیں میں نے ہلچل دیکھی ہے کہ تو لوگوں کے پاس آنا جانا۔ 5 کو لوگ جی، نکل آئیں گے، بہت تھوڑی تعداد ہوگی، مطلب آپ لیکن کو لگتا ہے ابھی کہ تک لوگ تو نکلیں لاکھوں گے کا پر مجمع کم نہیں تعداد ہوگا۔ میں ہوگی؟ یہ اگر لاکھوں کا مجمع نہیں ہوگا تو وہ تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ صحیح، تو کم سے کم 2-2.5 لاکھ بندہ ہو، اور جو کہ نظر وہ نہیں جو آ ہے رہا۔ اگر خان صاحب کے بیٹے آتے تو پھر تو لگتا تھا کہ کوئی ہو سکتا ہے 2-2.5 لاکھ، کیا اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے، لیکن کیونکہ بیٹے بھی نہیں آ رہے، تو جس طرح سے نون لیگ کہتی ہے کہ اپنے بچے لے کے آئیں، ان کے بچے کیوں نہیں آتے، اور یہ عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پہ اکیلا چھوڑ جانے کے لیے آ جاتے ہیں، تو پھر تو ان کا یہ کہنا درست ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی ان کے بچے تو نہیں آتے، اور کہہ دیا کہ ہم آئیں گے، پھر آئے بھی نہیں۔ نہیں، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ وہ تو انہی کی وجہ سے تو گئی تھیں جمامہ بی بی، جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا، اور جو کہ عمران خان صاحب کا شریف خاندان کے خلاف ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ ان کا ہستہ بستہ گھر جو ہے وہ جاڑ دیا، اور اس کے اوپر وہ ٹائلوں والا معاملہ اور یہ اور وہ لیکن سر، چیزیں۔ شریف خاندان نے تو بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، لیکن وہ لڑتی رہی تھیں۔ نہیں، وہ سیاستدان تھی نا جی۔ دیکھیں، وہ ایک سیاستدان کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے، اور صحیح، ان کا اور ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو مطلب ابھی بیٹوں کا کچھ نہیں لگ رہا کہ وہ بیٹے آئیں گے۔ سر، اب ایک چیز اور بتائیے گا کہ پارٹی کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہوتے ہیں،
خان صاحب نے مایوسی کے عالم میں یہ کہا ہوگا کہ کوئی مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مومنٹم کی امید ہم رکھتے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ سے, جنید اکبر صاحب سے, جبکہ میڈیا پہ آتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب. تو کیا سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کوئی مومنٹم بنا سکتے ہیں, جبکہ اگنور کیا جا رہا ہے عالیہ حمزہ کو بھی, وہ خود سے کوششیں کر رہی ہیں, اور دوسری طرف جنید اکبر صاحب کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے؟ نہیں, مومنٹم تو تنظیم بناتی ہوتی ہے نا جی. تنظیم کے بغیر تو پارٹیاں نہیں چلتی ہیں. اس وقت پارٹی نے جو تنظیم کو ڈس اون کیا ہوا ہے, اور اس چیز کو تو وہ نہیں دیکھ رہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ہے کہ باقی آپ جو ہیں وہ تنظیم اگر گراؤنڈ پہ ورک نہیں کرے گی, کیونکہ گراس روٹ لیول تک باہر طور پہ رابطہ تو تنظیم کا ہی ہوتا ہے. تو اگر تنظیم جو ہے اس کو آپ اگنور کریں گے یا وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہوگا. تو سر یہ تھوڑا جو میں محسوس کر رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں مایوسی آپ میں بھی آئی ہوئی ہے قیادت کی وجہ سے. یہ مایوسی کے بادل کب ہٹیں گے؟ کب کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو عوام میں اتنا جوش لائے گا کہ آپ لکھ لو اپنے لیڈر کے لیے, سڑکوں پہ آؤ, 5 اگست کے لیے نکلو؟ ایسا تو کہیں سے بھی کوئی بھی لیڈر کی کوئی ایسی سپیچ ہو یا کوئی ایسا لیڈر ہو جو لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ مایوسی تو پھر ایسے ہی رہے گی. نہیں دیکھیے, مایوسی کی بات نہیں ہے, مجھے ان سے امید ہی کبھی نہیں تھی. میں تو جو ہے یہ روز اول سے فیل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں ان کو. مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے, اور فیملی جو ہے وہ پارٹی کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہیں, وہ بھی آگے لگنے کو تیار نہیں ہے. تو عمران خان صاحب ہی ہیں جن کے کہنے پہ لوگ نکلتے ہیں. جو کرزما ہے یا چام ہے وہ تو عمران خان کی ذات کا نہیں جی, بالکل ان کے علاوہ تو کسی کا نہیں ہے. تو اب اگر جو دوست احباب ہیں وہ آگے خود نہیں لگیں گے, عزیز اقربا جو ہیں وہ آگے نہیں لگیں گے, تو لوگوں کو پیچھے تو بٹر 26 نومبر کا خاص کر بہت بٹر تجربہ ہے. اس کے بعد لوگوں کا نکلنا بہت مشکل ہے. صحیح. اور سر ابھی خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ وضو کے جو پانی ہے وہ بھی صاف نہیں ہوتا, ان کو بکس بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی. اس دوران آپ کی پارٹی نے ایک پٹیشن بھی فائل کی ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو سہولیات دینے کے لیے. تو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں, لیکن کہیں پہ بھی بشرا بی بی کا ذکر نہیں آیا کہ بشرا بی بی کو بھی کوئی سہولیات دے دی جائے. ان کی بہن بار بار کہتی ہیں کہ جی میری بہن کا جو سیل ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے, لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں, گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو پینے کے لیے بھی صاف پانی نہیں دیا جاتا. تو یہ کوئی وار چل رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے تو پٹیشن فائل ہوگی لیکن بشرا بی بی کے لیے نہیں ہوگی؟ تو بشرا بی بی کا خاندان خود چاہ کے پٹیشن فائل کر, لیکن وہ سر کیوں دیکھتے ہیں ان کی طرف؟ اب تو وہ آپ کی پارٹی کے خان صاحب کی وہ وائف ہے, تو وہ انہی سے امید رکھیں گی نا. ان کا تو جو فیملی ہے وہ تو غیر سیاسی ہے, ان کا تو سیاست سے کوئی لینا دینا ان نہیں. کے اپنے بندے ہیں, وہ بالکل جا کے کرنا چاہیے ان کو. یہ تو نہ کسی کو ڈیفینڈ کرتے یعنی ہیں کہ نہ پارٹی آگے نے ہینڈز اپ کر دیا کہ ہم بشرا بی بی کے لیے نہیں کریں گے, ان کے اپنے لائرز کریں. وہ ناراضگی ہو جاتی ہے نا دوسری طرف. بی بی آپ کو بھی تو پتا ہے نا. صحیح ہو گیا سر. تو مطلب بیویوں کو خوش رکھنے کے چکر میں ایک بشرا بی بی جو ہیں ان کو جیل میں اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی, اور اگر آواز اٹھائی جائے گی تو دوسری سائڈ والے لوگ برا منا جائیں گے. یہ آپس کی لڑائیاں, میں تو اس میں پڑھتا نہیں ہوں, آپ کو بھی نہیں, علم وہ ہے بالکل مجھے آپ بھی نے علم ہے. بالکل بتایا ہوا ہے. سر ابھی ریسنٹلی خان صاحب کی وجہ سے کیا کہیں, یا آپ کی پارٹی کچھ ایسی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کچھ سٹیٹمنٹ دینی پڑ گئی جس میں ڈاکٹر عافیہ کا ذکر بھی آ گیا. خان صاحب کا پروسیس تو ڈیو پروسیس ہے یا نہیں ہے اس کا تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا, لیکن ڈو یو تھنک کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, واز دیٹ جسٹیفائڈ؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اس وقت یہ جو حکومت ہے یہ وساکیوں پہ حکومت ہے, اور وزار امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ بہت فرم سٹینڈ لیں گے. انہوں نے سردار اسحاق صاحب نے بھی کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا تھا, جو کہ بعد میں رکوا دیا گیا ہے. وہ بھی جو معاملہ تھا وہ عافیہ صدیقی کا تھا نا جی, بالکل. جب جج صاحب نے آرڈر کیا. تو اگر وہ ایک, اور یہ پریزنر سواپ تو امریکہ میں بڑی عام ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے, مطلب کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی کو انہوں نے بہت ہے, ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. زیادتی کی بات ہے, اب سنا ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس ملک میں, ملک کے اندر ملک کے باہر, اندر انصاف نہیں ملنا تو باہر سے آپ کیا توقع کریں گے, اور ان لوگوں سے آپ کیا توقع کریں؟ سر آپ کی لہٰذا پارٹی نے کیا کیا تھا ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے؟ مجھے نہیں پتا جی اس وقت کیا کیا تھا, یا میں اس وقت, کیونکہ مجھے تو علم نہیں ہے, لیکن صحیح. آئی تھنک کہ ڈاکٹر عافیہ کا جو ایشو ہے جی, سب سے زیادہ عمران خان خان صاحب صاحب کو, نے ریز کیا تھا. تو یہ ان کا
صحیح سر. اور سر کریڈٹ کوئی بھی نہیں لے سکتا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 9 مئی کے جو کیسز کی سزائیں آئیں گی اس میں عمران خان صاحب کو بھی سزا ہوگی اور اس کے بعد پارٹی کے لیے خان صاحب کی رہائی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی؟ ڈو یو تھنک کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ پیٹرن تو یہی ہے نا کہ ساری لیڈرشپ کو جو ہے وہ آپ سزا دیں گے, اور چاہے وہ ہیں نہیں, جیسے سرگودا میں ہے, اب بلال اعجاز اور احمد چٹے کا نام ہی نہیں تھا بالکل کسی جگہ پہ بھی, اس کو بھی سزا دے دی ہے, 10 سال سزا دے دی ہے. ظلم ہے. صحیح. احمد بچر جیسا شریف آدمی بالکل اس کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا بہت ہی زیادتی کی بات ہے. تو شریف النفس آدمی ہے. تو بس اتھارٹیرین رجیمز پھر اس طرح ہی ہوتی ہیں, صحیح. اس میں پھر قانون انصاف یہ وہ. ابھی تو چلیں صحیح. آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. بالکل. اور سر اگر پارٹی کی بات کروں, شاہ محمود قریشی صاحب بری تو ہو گئے ہیں مزید کیسز میں, اگر ان کو ضمانت مل جاتی ہے, جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو کیا پارٹی کے کچھ خاص لوگوں کے لیے وہ تھریٹ ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ اس پارٹی میں لوگوں کو ایک دوسرے سے انسیکیورٹیز بھی بہت ہیں. ان کے خلاف کوئی کیمپین تو لانچ کی بھی ہے جنرل سیکرٹری نے, صحیح. اور بلا وجہ کیمپین لانچ کی بھی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی وہ اتنا انسیکیور کیوں رہتا ہے ہر کسی سے. صحیح. اور اس نے جو ہے وہ شاہ محمود صاحب کے بارے میں نیڈ لیسلی کوئی کامنٹ کی ضرورت نہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل. ہی اٹھ کے کر دیتے ہیں. نہ ان کو سمجھ ہے, نہ ان میں کوئی عقل ہے, نہ ان میں کوئی فراست ہے. خان صاحب بھی بادشاہ بندے ہیں, اپنی ذات پہ لوگوں کو سیاست سکھا رہے ہیں اور لگایا ہوا ہے. بس پھر ایسی ٹیم جب کھلائیں گے آپ, یہ تو بانٹے کھیلنے والی ٹیم ہے, آپ نے اس کو ٹیسٹ میچ میں لگایا ہوا ہے, تو وہ اس طرح ہی پھر ہوگا جب آپ کی چوائس آف پیپل ٹھیک نہیں ہوگی. اور خان صاحب کی چوائس آف پیپل ٹھیک نہیں ہے, میں نے ان کے منہ پہ بھی کہا ہے, میں آپ کے سامنے بھی کہتا رہتا ہوں. صحیح. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. موجودہ حکومت مسلسل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیے جا رہی ہے. پیٹرول کی قیمت میں اکثر یہ کہہ کر اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں, لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے. پیٹرول لیوی کی مد میں عوام کی جیبوں سے اربوں روپے بٹورنے کا یہ دھندا بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حکومت کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہوئے عالمی ایجنسی فیک نیوز واچ ڈاگ نے پاکستان سے متعلق تفصیلی وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے. وائٹ پیپر پیٹرولیم سے متعلق جھوٹ کے عنوان سے 38 صفحات پر مشتمل ہے, جس میں کہا کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی حقیقی قیمت چھپا کر عوام کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. قیمتوں پر IMF کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. فیصلہ حکومت ہی کرتی ہے. عالمی قیمتوں کو جواز بنا کر اصل وجوہات عوام سے چھپائی جاتی ہیں. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عوام کو صرف قیمت بتائی جاتی ہے, قیمت کا فارمولہ چھپایا جاتا ہے. قومی مفاد کی آڑ میں عوام پر بوجھ اور حکومتی مراد برقرار ہیں. وائٹ پیپر کے مطابق رواں سال ابھی تک حکومت کی جانب سے پیٹرولیم پر 825 ارب روپے کمائے گئے ہیں. پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نسبت عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں. عالمی مارکیٹ کے مطابق قیمت کی بجائے پاکستان میں پیٹرول 272 روپیز ہے. پیٹرول کی قیمت کی مد میں عوام کی جیبوں پر بوجھ ڈالنے کی حکومتی پالیسی کو عالمی ایجنسی نے بے نقاب کر دیا ہے. حکومت ایسا کیوں کرتی ہے اور آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس سب پر اور دیگر اہم سیاسی معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ جانتے ہوں گے کہ عالمی ایجنسی فیک نیوز واچ ڈاگ نے گورنمنٹ کو بڑا ایکسپوز کر کے رکھ دی ہے. عوام آئے دن روتی تھی کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے جا رہے, جبکہ اب جب یہ رپورٹ آئی ہے تو اس سے مزید پتہ لگا ہے کہ عالمی منڈی میں جو قیمت ہے, جس پہ بہت زیادہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی, اس کی تو مطابقت ہی نہیں رکھتی جو آپ کی گورنمنٹ نے ہم پہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں امپوز کی ہوئی ہیں. تو سر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عوام تو بیچاری غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی, اوپر سے جو تھوڑا بہت ریلیف ہے, جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, ان کا پیٹرول بڑھا دیا. اب جب ٹریول کرنا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کے کرائے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے بسیز ہوں, چاہے رکشے ہوں, کچھ بھی ہو. یہ کب تک عوام پہ اتنا بوجھ ڈالتی رہے گی آپ کی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو کسی واچ ڈاگ نے یہ جو رپورٹ دی ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ کوئی بھی ایسی قیمت جو ہم چارج کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا کوئی ہڈن کمپوننٹ نہیں ہے. بلکہ بجٹ کے اندر ہم تو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ پیٹرول سے ہم نے کتنا پیٹرولیم لیوی لینا ہے, اور IMF کے ساتھ بھی طے ہوتا ہے کہ وہ لیوی کس حد تک جائے گا. تو دیکھیں, اس میں جو پیٹرول کی پرائسز ہیں پاکستان میں, تو یہ میجورٹی امپورٹ ہوتا ہے اور انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر یہ بیس کرتا ہے. پھر آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کی والیٹیلٹی کے اوپر, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایکس ریفائنریز کی پرائس ہوتی ہے, جو OMC کا مارجن ہوتے ہیں, ڈیلر مارجن ہوتے ہیں, اور پھر پیٹرولیم لیوی جو حکومت چارج کرتی ہے. تو دیکھیں, آپ درست فرماری, دنیا بھر میں
पेट्रोल को और डीजल को टैक्स किया जाता है और हुकूमत एक रेवेन्यू से जनरेट करती है। और देखें, जब तक हमारी टैक्स बेस और हमारी जो डायरेक्ट टैक्सेशन है वो स्ट्रेंथन नहीं होती तो दुनिया भर में टैक्स किया जाता है लेकिन पेट्रोल को, तो ये ऐसा सर कोई लेवी अनहोनी की नहीं मद है। में इतना ज्यादा बोझ डाल देना ये जस्टिफिकेशन है नहीं, यानी कि इतनी भी क्या लेवी हो गई। नहीं, देखें, अगर आप दुनिया भर की पेट्रोल प्राइसेस निकालेंगी तो उसमें सेल टैक्स लगा होता है और वैट जो है वो लेती है, क्योंकि हमने सेल टैक्स नहीं लगाया हुआ तो हमने लेवी लगाया हुआ है। और उसका जो टारगेट है जो आपने जो लेवी का, वो तो पूरे साल का सेट होता है और वो बजट का पेपर होता है। सही। उसके अंदर वो सर्टन, तो मैं समझता हूँ, देखें, पेट्रोल के ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। पेट्रोल की ऊपर सियासत अगर हम भी करते रहे वो भी नहीं ठीक था, लेकिन अगर सर पेट्रोल ऑपोजिशन पे हम करती सवाल रही। तो कर सकते हैं ना आपसे कि रवां साल में बिल्कुल। वाइट पेपर के मुताबिक आपकी हुकूमत ने 825 अरब रुपए कमाए सर। यहाँ गरीब गुर्बत से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहा, और दूसरी तरफ हुकूमत की जो शाह खर्चियाँ हैं, चाहे फिर वो ऐवानों के खाने हों या पीएम हाउस के खर्चे हों या पेट्रोल की मद में खर्चे हों, चाहे एक एक दिन सेनेट में 6 करोड़ का खर्चा हो, फिर चाहे जजिस की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें करोड़ करोड़ का खर्चा हो। एक तरफ इतने ज़्यादा हम लोग नवाब हैं और दूसरी तरफ हमारी आवाम जो है वो गुर्बत में पिसी चली जा रही है, और फिर जब ऐसा एक बॉम्ब आता है तो वो तो सबको हिला के रख देता है कि जी इतना कुछ हो रहा है। ये देखें, ये तो हमने भी डिक्लेयर किया है कि 800 कुछ अरब रुपए हमने पेट्रोलियम लेवी से इकट्ठे किए और यही वो पैसा है जिससे हुकूमत चलती है। इसमें आपने जो शाह खर्चियां, तो आपने जरूर उनका जिक्र किया, लेकिन हुकूमत बिस भी इसी पैसे से चलाती है। हुकूमत जो है सूबों को जो डेवलपमेंट के फंड देते हैं वो भी जो है सेल टैक्स जो इकट्ठा होता है उससे चलता है। तो पूरे मुल्क का जो बजट है वो इसी रेवेन्यू कलेक्शन से ही चलता है। और अगर ये रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फिर हमें जो है वो हुकूमत तो नहीं चल सकती, ना गवर्नमेंट चल सकती है, ना मुल्क चल सकता है, तो सही। दुनिया भर में टैक्स किया सर जाता है। आपने तो सूबों की मैं तो बात की कि समझता हूँ कि सूबों को ये भी फंड्स यहीं से जाते हैं, लेकिन आजकल अगर बात करें तो सूबे तो डूब रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों की अमवात होगी, मॉनसून की वजह से हुई, नेचुरल डिजास्टर था। बट डोंट यू थिंक कि कोई ना कोई गवर्नमेंट के पास भी इकदाम होने चाहिए थे कि ऐसे इलाके जिन्होंने लेके नालों के ऊपर और गटरों के ऊपर घर बना दिए और सारा कुछ बंद हो गया है, तो उस वक्त हुकूमत ने ये चीज़ें क्यों नहीं देखी। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर अल्लाह माफ़ करे इस किस्म के अजीब फ्लड्स आए कि इसमें बाप बेटा शहीद हो गए, बाप बेटी गाड़ी में शहीद हो गई, यानी ये पोश इलाकों की मैं बात कर रही हूँ। आप सोचें कि जो पसमानदा इलाके होंगे वहां पे क्या हालत होगी। देखें, बिल्कुल, अगर कोई ऐसी, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, ये उनके जिम्मे में आता है कि उन्होंने अर्बन प्लानिंग कैसी की है और वही एनओसीज देती हैं बिल्डिंग्स बनाने की, या अगर कोई नई सोसाइटी बनी है तो उसकी जो जितने जो ये आपके सीडीएज होते हैं, एलडीएज, एफडीएज होते हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उनके जिम्मे में ये आती है जिम्मेदारी। और अगर कोई नेचुरल जो फ्लो है पानी का, या पर नाले हैं, या जो एक वो जो बारिश, तो उसके अंदर अगर कंस्ट्रक्शन की गई है तो बिल्कुल ये इलीगल है। अगर इजाजतें दी गई हैं और उस पे जो है वो ये तो फिर इस पे बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए और आई एम श्योर सीडीए इसके ऊपर नोटिस लेगा। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि ये लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जो जी लोग सर। देख रहे हैं कि सूबों को तकरीबन 60% जितनी भी एफपीआर की कलेक्शन होती है वो चले जाती है। और इस वक्त अगर आज का आप ले लें तो जो सूबा पंजाब है, जो सूबा सिंध है, उसके जो डेवलपमेंट बजट्स हैं वो वफाक से ज्यादा हो चुके हैं। दुरुस्त। तो सूबों के पास ये मैंडेट, जो आपने का स्पेसिफिक सवाल है, अगर जी। इस्लामाबाद है तो वो सीडीए की जिम्मेदारी है, और अगर लाहौर और कराची हैं तो वो वहाँ की जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनकी अर्बन प्लानिंग के ऊपर ये है कि वो तो सर डू यू ऐसी। थिंक कि सीडीए, एलडीए, केडीए ये अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभा रहे हैं? क्योंकि इनका जो बस है वो तो गरीब पे चलता है, गरीब की रेडी पे चलता है, किसी गरीब से उसकी रेडी ले ली। अगर आप पॉश एरियाज में जाएं, F6 F7 में जाएं, तो वहाँ पे गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स भी हुई हुई हैं, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे तो सीडीए कुछ भी नहीं करता। तो क्या सीडीए अमीरों के सामने मजबूर हो जाते हैं और गरीबों के लिए सीडीए के रूल्स होते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ सीडीए के रूल्स जो हैं, जो बने हुए हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स हैं तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इस चीज की, ये तो मैटर ही नहीं करता कानून के आगे कि वो एक्शन किसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई इश्यूज हैं तो उनको जरूर रेज किया जा सकता है और हम भी उसको पर्सनल लेवल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अदरवाइज जो सीडीए है उसकी जिम्मेदारी है कि वो करें। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट आएगी
تو اس پہ ایکشن ضرور لیا جائے. اچھا سر، میں دوبارہ پیٹرول کے ٹاپک پہ آتی ہوں کہ 15 دن کے اندر پیٹرول کی قیمت 2 دفعہ بڑھی. یہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہی رہے گی یا کم ہوگی؟ کیونکہ عمران خان دور میں تو پیٹرول 150 تک تھا، اور اب اگر دیکھا جائے تو 284 282 اور شاید یہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے. تو یہ کتنا بڑھے گا اور عوام کو اپنے آپ کو کتنا پریپیئرڈ کرنا ہوگا کہ ایسے شاکس جب آئیں تو وہ پریپیئرڈ ہوں گے جی اب یہ بس ٹھیک ہے، نارمل ہو گیا ہمارے لیے؟ دیکھیں، ایک تو پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. پھر ان پرائسز کے اوپر اگر کوئی ورلڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پریمیم بھی چارج ہوتا ہے. تو وہ اگر وہ پریمیم زیادہ ہو جائے تو وہ اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. تو اوور آل جو پرائسز ہیں وہ، لیکن سر پرائسز کم ہوں گی، ہم آپ سے خوشخبری جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی ایکسچینج ریٹ پہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ڈالر جو تھا وہ 60 روپے کا تھا یا 30 روپے کا تھا تو تب پیٹرول سستا تھا. آج ڈالر اگر 285 روپے کا ہے تو اس کے مطابق پھر آپ کی پرائسز پیٹرول کی بڑھ جاتی ہے. اس کے اوپر پھر حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، او ایم سی کے مارجنز ہوتے ہیں، ڈیلر کے مارجن ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیکٹرز پرائس ڈٹرمن کرتی ہیں. تو اس کے اندر اگر انٹرنیشنل پرائسز کم ہوں گی تو وہ بالکل ٹرانسلیٹ ہوں گی، اور اگر پریمیم کم ہوگا انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر تو وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوگا. اگر روپیہ اسٹرینتھن ہوگا تو وہ بھی ٹرانسفر ہوگا، اور یہ آٹومیٹک ہوتا ہے. اگر آپ کا جو لیوی کا اگر آپ کا جو ہے وہ فکس ہو گیا ہے، ٹارگیٹ وہ میٹ کر رہا ہے، تو پھر یہ ویریبلز ہیں جو پرائس ڈٹرمن کرتے ہیں. سر پی ٹی آئی کے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ 5 اگست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تحریک کریں گے یا وہ جلسہ کریں گے. ابھی تک وہ ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے آئی تو نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت اچھی تحریک ہونے والی ہے اور وہ بڑی کامیاب تحریک ہوگی. 9 مئی کے کیسز میں 8 اگست سے پہلے سزائیں بھی دینی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی آپ لوگوں کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ اور کیا آپ کی جو پارٹی ہے یا گورنمنٹ ہے اس وقت، کیا وہ پی ٹی آئی کو 5 اگست کے جلسہ کرنے دے گی؟ دیکھیں، بات یہ کہ ابھی تو پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے اوپر جو لیڈرز ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل ملی تو آگے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں. ابھی حماد عدل صاحب کو جو ہے وہ حکومت نے اس چیز کے اوپر ان کو ایک اچھا جیسچر دیا تو وہ لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این میں جا رہے ہیں. تو یہاں تو یہ جماعت کے لیڈر ایک دوسرے کے لیے ہی کافی ہیں. آدھے لوگ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، آگے لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں. کوئی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے. تو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ کوئی 5 اگست کو کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اگر ہوتا ہے تو کیا یہ حکومت کے لیے کوئی ٹینشن والی بات ہوگی یا نہیں؟ نہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ کوئی بھی اس طرح کا پریشر بلڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی ان ڈس انٹیگریشن کے موڈ کے اندر ہے اور ایک کنفیوژن کا شکار ہے. تو ایسی جماعت کیا کر سکتی؟ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں قیمتی جانوں اور انفراسٹرکچر کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. ریموٹ ایریاز کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے دیگر اہم شہروں میں بھی نکاسی آب کا نظام بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. مونسون کی بارشوں اور سیلابی صورتحال کا بروقت الرٹ جاری ہونے کے باوجود ملک بھر سے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے گئے. این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 27 جولائی تک ملک بھر میں 279 افراد جاں بحق جبکہ 676 زخمی ہوئے. ان بارشوں سے 1551 مکانات تباہ ہوئے جبکہ 645 مکانوں کو جزوی نقصان پہنچا. ملک بھر میں بارشوں کے باعث 367 مویشی بھی ہلاک ہوئے. 12 پل اور 10.5 کلومیٹر سڑکیں بھی متاثر ہوئیں. ناظرین، خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے. محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں مونسون کا نیا سپیل شروع ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے. بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 28 سے 31 جولائی کے دوران اسلام آباد کے ساتھ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے. مونسون کے اس نئے سپیل کے بعد 2 مزید سپیل بھی ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ایک بار پھر ویسی ہی تباہی ہمارا مقدر بنے گی یا اس بار پہلے سے ہی کوئی حفاظتی اقدامات لے لیے جائیں گے. اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پی ڈی ایم اے کے پی اسفند یار خٹک اور ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. عرفان سر، آپ کی پرمیشن سے اسفند سر سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک نیا سپیل شروع ہونے جا رہا ہے بارشوں کا. کے پی میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو حادثات ہوتے ہیں وہ کے پی سائڈ پہ ہوتے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ویکیشنز پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بارشیں بھی ہونی ہیں، سیلاب بھی آنا ہے، پھر بھی شاید ہم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ جانیں چلی جائیں تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر سکیں، بٹ کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں نکلتا. سر اب دوبارہ سے یہ جو نیا سپیل آ رہا ہے اس سے کس طرح سے نمٹا جائے گا
اور جو الرٹس جاری کیے جائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام ان پہ امپلیمنٹ کرے گی؟ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا پائے گی؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہر سال یہ حادثات ہوتے ہیں تو ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اسٹارٹ بھی سوات انسیڈنٹ ہوا 27 جون کو. اس وقت بلکہ اس سے پہلے بھی ہماری جو ریسکیو سروسز ہے، جو ریسپانس ٹیم ہے، جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ ہے، وہ ایکٹیو ہے. ہمارا پروونشل ایمرجنسی آپریشن سیل وہ 24/7 ایکٹیو ہے. ہم پوری تیاری ہم نے کی ہوئی ہے. ہمارے سارے ادارے الرٹ ہیں، چاہے وہ ریسکیو سروسز ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، سب الرٹ پہ ہیں. آنے والا اسپیل جو کہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، ہم نے ابھی چیف سیکرٹری صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور پورے پروونس میں ایمرجنسی کی سچویشن نافذ ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سیاحت کو احتیاط کے ساتھ جوڑ لیں، اور عوام سے بھی ہماری یہی اپیل ہے. بار بار ہم اپیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی وائس ایشو کر رہے ہیں. ہم نے ایک اویئرنیس کمپین چلائی ہے جو ہماری ٹورسٹ سائٹس ہیں، وہاں پہ ہم نے بل بورڈ لگائے ہیں، ہم نے اسٹریمرز لگائی ہیں، اور اس پہ یہی احتیاطی تدابیر درج ہیں. ہماری انتظامیہ کی یا ڈسٹرکٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ جو سیاح یہاں پہ آتے ہیں ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا جائے، قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں. لیکن ہماری عوام سے بھی یہی اپیل ہے کہ جو ہماری پریکاشنری میئرز ہے، جو ہم اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں، جو ہماری طرف سے تھریٹ الرٹس آتی ہیں، اس کو سیریسلی لیں، اور جہاں سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پرٹیکولرلی یا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ یا ریسکیو کے اہلکار ان کو منع کرے وہاں پہ سیاحتی ایکٹیویٹیز کو لمٹ کریں، اور پرٹیکولرلی جب بارش کا موسم ہو اس میں اپنے ٹریولنگ کو محدود کیا جائے. صحیح. عرفان سر بتائیے گا پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کون کون سے چیلنجز ہیں، اور کوئی اویئرنیس کیمپین آپ لوگوں کی سائڈ سے بھی ڈیفینیٹلی چلی ہے، لیکن سٹل پنجاب میں اموات ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. پنڈی میں جو جس طرح کا ایک فلڈ آیا اور جس طرح سے وہ جتنے بھی وہ گٹر اور نالے تھے وہ بند ہو گئے، یہ سب کس طرف جا رہے ہیں اور یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس سال کی اوور آل جو پروجیکشنز تھی وہ 20 to 25% ابو نارمل رین فال تھا. اور میں اگر آپ سے انفارمیشن اور کمپیریزن شیئر کر سکوں کہ جو بارش اس سال ہمارے نارتھ ایسٹرن ریجن اور اوور آل پنجاب میں ہوئی، اگر اسی کو 24 کے ساتھ کمپیئر کیا جائے 2024 میں، تو صرف جولائی کے ان پہلے 25 دنوں میں 73% بارش زیادہ ہو چکی ہوئی ہے پنجاب میں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ان تمام طوفانی بارشوں اور ہیوی سپیلز کے باوجود، کیونکہ کافی ساری میئرز جو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم وہ آلریڈی دے ور پٹ ان پلیس، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ان بڑی بارشوں کے باوجود زندگی دوبارہ نارملائز ہوئی بہت شارٹسٹ 4 سے 6 گھنٹے کے سپین میں. تو بالکل اب آگے بھی جو 5واں سپیل، جیسے اسفن یار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پھر پنجاب میں بھی اسی طریقے سے ایکسپیکٹڈ ہے، اور نہ صرف 5واں، ابھی اگست میں 3-4 اور بڑے سپیلز ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اب اوور آل جو فینومینا ہے اس کو بھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ چیزیں جو ہیں اب شاید ریورائن اور یہ جو دریائی ایک سیلاب ہی پنجاب میں خاص طور پہ ان کو ہیزرڈ سمجھا جاتا تھا، اس کی بجائے اب اربن فلڈنگ ایک ہمارا پرماننٹ نیوسنس اور پرماننٹ چیلنج فار دی گورنمنٹ اینڈ اٹس ڈپارٹمنٹس یہ بننے جا رہا ہے. تو جس کی وجہ سے پنجاب میں، اگر میں پنجاب کا ذکر کروں تو موجودہ گورنمنٹ نے پچھلے جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں 10 لاہور کو جو پروونشل میٹروپولیٹن تھا اس میں 10 انڈر گراؤنڈ بڑے واٹر سٹوریجز بنائے. اسی طرح یہ جو ریسنٹ یہ جو پچھلا ہمارا پریسیڈنگ فائنینشیل ایئر گیا اس میں 14 مزید ایڈ ہوئے. اب یہ 24 انڈر گراؤنڈ بڑے سٹوریجز واٹر سٹوریجز یہ ان جگہوں پہ ہیں جو کبھی ہاٹ سپاٹس لاہور کے لیے ہوا کرتے تھے. اور اب الحمدللہ اس سال کی ہم نے بارشیں دیکھی، 2 بڑی بارشیں اب تک لاہور دیکھ چکا ہے جو تقریباً 200 ملی میٹر کے قریب بارشیں ہوئی، لیکن دونوں میں صرف 2 سے 4 گھنٹے میں زندگی نارملائز ہوئی. اب یہی جو میئر ہے، یہ 6 اور جو اربن سینٹرز ہیں پنجاب کے ان میں یہ انڈر گراؤنڈ سٹوریجز بن چکے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 64 ایسے ہیں جن کو سٹیز امپروومنٹ پروگرام کے تحت پنجاب میں اب اگلے فائنینشیل ایئر میں 1 سال کی مدت میں 64 اربن سینٹرز میں اس طرح کی انٹرونشنز ہوں گی جو اسپیسیفک ہیں
اربن فلڈنگ کے لیے، کیونکہ آگے آنے والے سالوں میں اب یہ اربن فلڈنگ، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، یہ ایک بڑا چیلنج تمام حکومتوں کے لیے اور تمام مینیجرز کے لیے یہ ہوگا. صحیح. اسفند سر بتائیے گا چیلنجز کیا کیا ہیں آپ کی حکومت کو؟ لوگوں کو اویئرنیس دینے میں الرٹس بھی جاتے ہیں بٹ سٹل کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو کس طرح سے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو فائن کیا جائے، کیا کیا جائے کہ ایسی صورتحال میں وہ گھروں سے نہ نکلیں، اور جب الرٹس بھی جا رہے ہیں اور ان کو سنا نہیں جا رہا یا سمجھا نہیں جا رہا تو کس طرح سے اویئرنیس دی جائے گی؟ جی بالکل میڈم، آپ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتے تھے، اب وہ کلائمیٹ چینج ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے. پرٹیکولرلی کے پی کی میں جب بات کروں تو ہمارے تو ملٹی ہیزرڈس ہیں، ارریگولر ویدر پیٹرنز آ گئی ہیں، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی اب وہاں بارشیں ہو رہی ہیں اور کافی سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور ان کی انٹینسٹی بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے. چیلنجز کا یہ ہے کہ ہم ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ہے، ہمیں فیڈرل سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو گئی یا فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن ہو گیا، وہاں سے ہمیں الرٹس آتے ہیں اور ہم اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں نیچے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، اور پرٹیکولرلی جو ہمارے وزٹرز ہیں، جو کہ ہمارے سیاح ہیں، جو کہ ہمارے ندرن کے پی کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیلنج یہ ہے کہ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن ڈسیمینیٹ ہو بھی جاتی ہے نیچے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن، چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ انٹینسٹی جو ہے، جس طرح عرفان صاحب نے بھی بات کی، پچھلے سال سے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، انٹینسٹی اس کی بڑھ رہی ہے، کلاؤڈ برسٹ کا ایلیمنٹ آ گیا بیچ میں. ہمارے سائڈ پہ گلیشیئرز ہیں، گلیشیل آؤٹ برسٹ کا بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، اور ہمارے 300 لیکس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں گلیشیئرز پٹنے کا خطرہ ہے. تو یہ ملٹی ہیزرڈس ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ماس اویئرنیس کیمپین چلائیں. ہماری تیاری، پروونشل گورنمنٹ کی تیاری، کیونکہ یہ ایشو بہت بڑا ہے، اس میں فائنینسز انوالو ہوتے ہیں، اس میں پرٹیکولرلی جب ان ایریاز میں جہاں پہ آپ کو ملٹی ہیزرڈس کا سامنا ہوتا ہے، گلیشیئرز ہیں، ہیٹ ویوز ہیں، بارشیں ہیں، فلیش فلڈ ہیں، ریورائن فلڈ ہیں کے پی کے بارے میں، تو فائنینشیل بھی ہے تھوڑا سا رسپانس ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، اور اویئرنیس کیمپین ہمیں چلانی پڑے گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ٹورزم ہے اس کو احتیاط کے ساتھ، آپ نے گلگت میں بھی یہ انسیڈنٹس دیکھے، آپ نے سوات میں بھی یہ انسیڈنٹس دیکھے، تو لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور جب گورنمنٹ الرٹس ایشو کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. صحیح. عرفان سر، پی ڈی ایم اے ان بارشوں سے جو چیلنجز ہیں ان سے کس طرح نمٹے گی، اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا اتنے ریسورسز ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ ان چیزوں کو، یہ جو چیلنج ہم سب کے سامنے آیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کہیں پہ گٹر بند ہو جاتے ہیں، کہیں پہ نالا بند ہو جاتے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ ایک بری سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو اتنے ریسورسز کیا آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ ان چیزوں سے نمٹا جائے؟ جی بالکل. میں اگر پنجاب کی بات کروں تو خاص طور پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے بالکل ریسورسز کی کسی جگہ پہ کوئی کانسٹرینٹ نہیں ہے، اور آپ نے یہی دیکھا کہ اب جب ہمیں تھرڈ سپیل میں، خاص طور پہ جب جیلم، چکوال، پنڈی میں بارشیں ہوئی، تو ہمیں جو ٹائملی ایویکویشنز ہیں وہ نہ صرف بوٹس وغیرہ سے، اور جہاں پہ ہمیں ایون ہیلی کاپٹرز کی ریکوائرمنٹ تھی، ہر طرح سے کوارڈینیٹڈ ہم نے ایفرٹس کر کے پبلک کو، جان و مال کو، وہ ہم نے تحفظ دینے کی کوشش کی ہے. اور آگے بھی بالکل ریسورسز اس میں پی ڈی ایم اے، کیونکہ ایک امبریلا آرگنائزیشن اور پنجاب میں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اسپیکٹرم کی ذمہ دار آرگنائزیشن ہونے کے تحت ہم تمام لائن ڈپارٹمنٹس، جس میں ہاؤسنگ، لوکل گورنمنٹس، پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ریسکیو 1112، ان تمام کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن کے ساتھ، اور جہاں جہاں جو ریسورسز ہیں ان تمام ریسورسز کو ہم نے یہ انشور کیا ہوا ہے. اور پنجاب گورنمنٹ پہلے ہی اس زمن میں، جیسے میں نے گزارش کی کہ بہت فورتھ کمنگ ہے، تو الحمدللہ کسی قسم کی ریسورسز کی وہ کمی نہیں ہے. اور ہم جو ارلی وارننگ سے لے کے باقی تمام جو ہماری پراپر پریپیئرڈنیس اور پلاننگ ہے اس کو انشور کر چکے ہیں. تو آگے آنے والے جو سپیلز ہیں ان میں بھی انشاءاللہ تعالی بالکل عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. اب انفارچونیٹلی پنجاب سب سے بڑا پروونس ہونے کی وجہ سے ضرور یہاں پہ اموات اور ڈیتھس کے کیسز ہوئے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو سے میں اگر گزارش کروں کہ یہ چاروں اس کی جو مین کازز تھی، اگر اس کو ہم اینالائز کریں کہ ایک اسپیسیفک جو پورشن تھا وہ ڈیو ٹو اسکائی لائٹننگ ڈیتھس ہوئی. اب آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعات، اٹس اے نیچرل پروسیس اینڈ یو کانٹ الارم اور الرٹ اینی ون
لیکن بالکل ہمارا کیونکہ ٹائملی موسم گرج چمک کے ساتھ بارش کی پریڈکشن ہوتی ہے، اس میں آپ کے توسط سے میں پبلک سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں وی کین اوائڈ دس. اسی طرح سوئمنگ کرنے کی وجہ سے اور تیرنے واٹر باڈیز میں تیرنے کی وجہ سے، دریاؤں ندی نالوں میں کراسنگز کی وجہ سے یہ ہمارے نقصانات ہوئے، جن کو پھر ہماری ایک جو پبلک اویئرنیس کیمپین ہے اس کو ہم گاہے بگاہے بلکہ ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت اس کو چلائے ہوئے ہیں. اگر آپ کے توسط سے پبلک سے میں دوبارہ گزارش کر سکوں، اس کو بھی ہم منیمائز کر سکتے ہیں. اور اس سے بھی امپورٹنٹ جو سب سے اہم ہے وہ ہے مخدوش عمارتوں میں رہائش اختیار کرنا، کہ پنجاب میں لیکن سر کوئی غریب بندہ کہاں جائے؟ اگر یا تو گورنمنٹ ان کے لیے کوئی نئے گھر بنا دے، کوئی ایسی اسکیم بنا دے کہ جی یہ عمارتیں ایسی ہیں اب یہ غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو فی الحال ان کو وہاں شفٹ کر دیا جائے. ایسا بھی تو کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں اس وقت، کیونکہ پنجاب میں سکولز میں چھٹیاں ہیں اور ہماری ویسے بھی پبلک بلڈنگز، تو تمام جو اس سروے میں 9,500 بلڈنگز جو ہمارے پاس مارک ہوئی، ان تمام کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو یہ نوٹسز دیے گئے، اور یہ ساتھ ان کو انفارمیشن دی گئی کہ آپ کے لیے تمام سہولیات کے ساتھ نیئر بائی جو پبلک سپیسز ہیں اس میں آپ اگر اس مہینہ ڈیڑھ شفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس انسانی جان کا تحفظ کر سکیں گے. بہت ہی کم اس میں رسپانس ہمیں ملا، لیکن اوور آل جو ادارے ہیں اور فیلڈ فارمیشنز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز، دے آر ورکنگ آن اٹ. لیکن یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ضرور ہے کہ یہ فائنینشیل، اکنامک اور سوشل پہلو ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جو گھروں سے وہ گھر دینا. اسفن سر، آپ کی کے پی میں کیونکہ سیاحت وہاں پہ بہت زیادہ ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے، فلڈز بھی آتے ہیں، بہت بری سچویشنز بھی ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک خاندان کے 18 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. جو ایک اس وقت ان کو ایک امداد ملنی چاہیے فوراً سے، وہ ہمیشہ ڈیلے ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ٹائملی نہ ایمبولینس پہنچتی ہے، ٹائملی نہ کوئی ایسے لوگ یا جو ان کی جا کے مدد کر سکیں. وہاں کے جو ارد گرد کے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بہت سی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی آئیں کہ جہاں پہ لوگوں نے خود جا کے ان کی جان بچائی. تو سر اگر لوگوں نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر گورنمنٹ کو اتنے ٹیکسز کیوں دیے جاتے ہیں؟ پھر الیکشنز میں لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں کہ جب گورنمنٹ نے کچھ کرنا ہی نہیں؟ اور جب گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یا جو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی وہ اگر اتنی دیر سے پہنچے گی، ریسکیو سروس اتنی دیر سے پہنچے گی کہ تب تک وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے، تو کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ اب تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، الرٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی حادثہ ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. پھر ٹی وی پہ یہی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. یہ کب صحیح ہوگا سر؟ میڈم بالکل آپ نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا سوات انسیڈنٹ کا، میڈم اس دن بھی ہماری ریسکیو اس طرح نہیں تھا کہ ہماری ریسکیو آپریشن جو تھی وہ نہیں چل رہی تھی. اس دن بھی آپ کو پتا تھا فرسٹ محرم کا دن تھا، چھٹی تھی، لیکن ہماری جو اس دن کی ہم نے ریسکیو آپریشن کیے 85 جانیں ہم نے بچائیں. انفارچونیٹلی یہ 13 جو جانے گئیں، جس میں 10 جو پنجاب سے انڈیویجول بلانگ کرتے تھے اور 3 خیبر پختونخوا سے تھے. اس کا رسپانس بھی، چونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کلاؤڈ برسٹ کا فینومینا آ گیا، ایک چھوٹے سے ریجن میں بادل کا پھٹ جاتے ہیں، اور بہت ہی وہ پورا اسپین جو تھا وہ کیلکولیٹڈ، وہ انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کا حصہ ہے، وہ پورا 1 گھنٹے کا اسپین تھا. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہیں ان کو بھی رسپانس کرنا پڑے گا. جو ہماری ایڈوائزریز ہیں، جو ہماری الرٹ ہیں، ہمارے صرف سوات میں آپ ڈسٹرکٹ سوات کا جو آپ دریا سوات کا صرف وہ لے لیں تو 70 کلومیٹر صرف اس کا ایک کنارہ بنتا ہے، اور اس کے 2 کنارے ہیں کہ جو ٹورزم اسپاٹس ہیں. تو اس پہ پوری پولیس کو یا پولیس فورس کو ہم ٹورزم کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے. ہم لوگوں پہ FIR نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کو جیلوں میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے اس سے ہماری اکانومی بھی چلتی ہے. لیکن ہمیں جہاں پہ گورنمنٹ پورا اپنا انویسٹمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا رسپونڈ کر رہی ہے ان چیزوں کو، تو وہاں پہ تھوڑا بہت جو ہے عوام سے بھی ہمیں رسپانس کی امید ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد بھی ایسے انسیڈنٹ ہوئے کہ جہاں پہ ایکٹیو فلڈ تھا اس ٹائم، اور لوگوں نے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں بہ گئے. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. یہ فلیش فلڈ کا جو ہمارا ندرن کے بھی ہے، وہاں پہ ہمیں فلیش فلڈ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ فلیش فلڈ آپ کو بالکل رسپانس کا ٹائم نہیں دیتا ہے، تو آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. ہماری ریسکیو سروس جو ہے وہ بیف اپ ہیں، ہم نے ان کو اسٹرینتھن کیا ہے، ہم نے ڈرون پروکیور کیے، ہم ماڈرنائز کر رہے ہیں اپنے ریسکیو سروسز کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کا دل بہت کھلا ہے.
रेस्क्यू में इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम प्रिपेयर्डनेस लेवल पे जो हमारा फरवरी से प्रोसेस शुरू होता है मानसून का, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हम रिलीफ की एक्टिविटीज़ पे अभी हमने कैलकुलेट किए 100 मिलियन का हमारा नुकसान हो गया केपी गवर्नमेंट का, और हमने चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे वो 100 मिलियन का हमने रिलीफ पैकेज जो है वो हमने लोगों को दे भी दिया है। केपी गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है, रिस्पॉन्सिव है। हम समझते हैं कि थोड़ा जो है गवर्नमेंट जो अवाम है उनको भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। ये उनकी जाने हमें उनकी जाने बहुत अजीज हैं। जब वो सियासत के लिए आए तो कम से कम जो एडवाइजरीज है गवर्नमेंट को उनको सीरियस लें। हमारे 2 एक्टिव हेल्पलाइन हैं, 1700 हमारा पीडीए में का है और एक हमारा टूरिज्म की हेल्पलाइन भी है। तो थोड़ा अगर आप किसी जोन में इंटर करते हैं तो कम से कम इन 2 हेल्पलाइन पे वेदर एडवाइजरी से आप कंफर्म करवाएं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बारिशों का स्पेल शुरू होने वाला है। आप सबसे गुजारिश है कि अलर्ट्स को देखें, अपने घरों में रहें, महफूज रहें, घर से बिला वजह बाहर ना निकलें क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।